برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل کچھ تفضیلی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اقوال کو جو آپ نے از راہ خاکساری ارشاد فرمائے تھے پیش کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور افضلیت کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اور قوم کو، عوام اہل سنت کو خاص طور سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے اور خود کو صحابہ میں افضل نہیں سمجھتے تھے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اسلام میں بلا ضرورت اپنی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں پر ضرورت نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خاکساری کا مظاہرہ فرماتے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر خاکساری کا مظاہرہ فرمایا، اور یہ بات وہ جو اعتراض کرتے ہیں یا جو خلافت اور افضلیت کی نفی میں ان اقوال کو پیش کرتے ہیں وہ بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اس کو توڑ مروڑ کر اپنے من مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہی عقیدہ تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اور صحابہ میں سب سے افضل ہوں، جیسے کہ ترمذی شریف، صحیح ابن حبان اور جمع الجوامع، مسند البزار وغیرہ میں ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الست احق الناس بهذا الامر الست اول من اسلم الست صاحب کذا الست صاحب کذا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں؟ کیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں؟ کیا میں فلاں فضیلت کا حامل نہیں؟ کیا میں فلاں فضیلت کا حامل نہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 146 حدیث نمبر 3198 پر، اور ترمذی شریف میں جلد 6 صفحہ 47 حدیث نمبر 3667 پر، اور جمع الجوامع جلد 14 صفحہ نمبر 66 پر، مسند البزار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 پر، اس کے علاوہ الشریعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1793 حدیث نمبر 1247 پر، اس کے علاوہ تاریخ دمشق جلد 30 صفحہ 37 حدیث نمبر 3398 پر، علل دار قطنی میں جلد 1 صفحہ 234 حدیث نمبر 37 پر، الاحادیث المختارہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 حدیث نمبر 19 پر، اس کے علاوہ العلل الکبیر صفحہ نمبر 371 حدیث نمبر 690 پر، علل ابن ابی حاتم میں جلد نمبر 6 صفحہ 469 حدیث نمبر 2675 پر، اور الاوائل لابن ابی عاصم صفحہ نمبر 79 حدیث نمبر 74 پر، جامع الاصول لابن اثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 602 حدیث نمبر 6422 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کنز العمال اور الصواعق المحرقہ وغیرہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول اس طرح سے ہے، عن ابی بکر انہ قال الست احق الناس بها ای الخلافہ الست اول من اسلم، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں لوگوں میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار نہیں؟ کیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں؟ الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ جلد 1 صفحہ 217، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال جلد 5 صفحہ 585 مطبوعہ بیروت۔ اس کے علاوہ الفوائد الشہیر اور مستدرک علی الصحیحین وغیرہ میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، ان عائشہ قالت رأیت فیما یری النائم کأن 3 اقمار وقعن فی حجرتی فأخبرت بها ابا بکر فقال ابو بکر خیرا رأیت ان صدقت رویاک دفن فی بیتک خیر اہل الارض 3، فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن فی بیتها فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عائشہ ھذا خیر اقمارک فدفن فی بیتها ابو بکر و عمر،
یعنی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند آئے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ خواب اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہ خواب سچا ہے تو تم نے بہت خیر دیکھی ہے، یعنی تمہارے گھر میں زمین والوں میں سے سب سے افضل 3 افراد دفن ہوں گے۔ پھر جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ تمہارے سب سے بہتر چاند ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدہ کے اسی حجرے میں دفن کیا گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ پورا واقعہ بتایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تعبیر بیان فرمائی، یہ الفوائد الشہیر جو امام ابو بکر شافعی کی ہے، اس کے جلد 1 صفحہ 82 حدیث نمبر 33 جو ریاض سے چھپی ہوئی ہے، امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ الاسلام جلد 1 صفحہ 580 پر، اور جامع الاصول کی جلد 2 صفحہ نمبر 546 پر حدیث نمبر 1018 ہے، اور المعجم الکبیر کی جلد 23 صفحہ 48 حدیث نمبر 1103 ہے۔ اور یہی قول حضرت عائشہ صدیقہ کا اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو تعبیر بتائی، یہ پورا واقعہ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230 حدیث نمبر 18747 پر، اور مستدرک علی الصحیحین جلد 5 صفحہ 469 حدیث نمبر 4447 پر مذکور ہے۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 حدیث نمبر 974 پر بھی یہ قول مذکور ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ عقیدہ تھا کہ وہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور صحابہ میں سب سے افضل بھی ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ تو خواب کی بات ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر بتانے میں مہارت کاملہ حاصل، یہاں تک کہ ابن عساکر نے یہ حدیث بیان کی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم خواب کی تعبیر ابو بکر سے پوچھا کریں، اس لیے کہ ان کو خواب کی تعبیر بیان کرنے میں کمال حاصل ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑے معبر یعنی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کنز العمال جلد 8 صفحہ 219 پر ہے۔ علم تعبیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت کا راز یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علم خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا ہے، نیز یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہ علم میں ابو بکر کو سکھاؤں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 33 پر یہ مذکور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف علم تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تعبیر بتانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمائیں، جیسا کہ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے ابو بکر صدیق کو مقرر کروں۔ الروض الانیق فی فضل الصدیق جو امام جلال الدین سیوطی کا رسالہ ہے اس کے صفحہ 49 پر یہ روایت موجود ہے۔ رافضی تفضیلی تفسیقی ناک رگڑ کر مر جائیں مگر ہم انشاءاللہ تعالی وہی عقیدہ رکھیں گے جو قرآن و سنت سے، اقوال صحابہ سے، اقوال اہل بیت اطہار سے، اقوال تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اقوال ائمہ مجتہدین، اقوال بزرگان دین، اقوال مفسرین، اقوال محدثین سے ثابت ہے۔ وہ وہی ہے جس کی عکاسی میرے امام نے اپنے شعر میں کیا ہے، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔